پھر فکر نہ کرنا. حضرت ابراہیم آ گئے, بات آپ نے سنی ہوئی ہے, اشارہ کرنا مقصود ہے. 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے, لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار, سارا کردار ماں کا تھا. میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا, یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے. یہ تربیت کریں اپنے گھر میں. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے, اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی, پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے, دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے, سکولوں میں وہ جاتی تھی, فلانا کام وہ کرتی تھی, فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں, یہ اس کو دی گئی ہے. اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی, میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا, اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا, اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے, وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ کس کو سنانی چاہیے بولیے؟ بہن اور بیٹی کو. بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں, ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو. حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے, چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا, بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں, جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی بولیے ویسے ہی کریں. حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں, بی بی مطمئن ہے, تفصیلات کی ضرورت نہیں, ختم بات, اعتبار ہے, مطمئن ہو گئی. شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس, ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے, یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے, پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے, کہا حاجرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم, اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے, اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی, اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی, اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے, لوگ آیا جایا کرتے تھے, بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی, بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے, پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں, تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا, ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ, اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے, کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے, قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی. اس لیے فریزر لے لے, فریج سے نہیں کام چلے گا,
سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لیں۔ او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت، تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی۔ تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں، محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں۔ میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جی، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں۔ یہاں پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں، اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ اور اسی پہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، صرف قربانی نہیں دیتے تھے، سارا سال بہت سارا لنگر، بہت سارا کھانا پینا، بہت ساری چیزیں جاری رہتی تھی۔ اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے، ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے۔ فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا، ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں۔ حضرت سارہ اور جناب ہاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں۔ وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں؟ جناب سارہ کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کرنی؟ اور حالات یہ ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں، مصر میں، دور دراز علاقوں میں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے، اللہ ہی بندوبست کرے گا۔ فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے، وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے، میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا۔ 2 3 5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا، تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں، لوگ لے گئے، اب تو کوئی شے نہیں۔ اب وہ خالی آ گئے 5 کے 5 اونٹ۔ جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں، ان غلاموں میں سے، خادموں میں سے، آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں، ہمیں روٹی ملے گی۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی، اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں،